بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ان یہ کہ خلقکم پیدا کیا تمہیں من تراب من مٹی سے ثم پھر اذا آگے مد آ جائے تو ناگہاں انتم جب تم تھے بشر انسان تھے اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تشرون پھر تم چلتے پھر رہے ہو۔ یہی کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم اب انسان بن کر چلتے پھرتے یعنی چل پھر رہے ہو۔ ومن آیاتہ اور اس کے نشانیوں میں سے ان خلق یہ کہ پیدا کیا لکم تمہارے لیے من انفسکم تمہارے آپس میں تمہارے جانوں سے ازواجن تمہارے جوڑے بیویاں لتسکنو تاکہ تم سکون حاصل کرو الیہا اس کی طرف وجعل اور کیا بینکم تمہارے درمیان مودتن پیار ورحمہ اور مہربانی۔ اِنَّ بے شک فی ذالک اس کے بیچ لآیات البتہ نشانی ہے لقوم اس قوم کے لیے یتفکرون کس قوم کے لیے جو تفکر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیاں اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر تم آرام حاصل کرو سکون حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا فرمائی۔ وہ لوگ جو غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو پچھلی آیت میں فرمایا کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تم انسان بن کر چلتے پھرتے ہو۔ تو انسان کیا ہے؟ بظاہر دیکھنے میں تو صرف اس کے اندر آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، سوڈیم کیلشیم کاربن، یہ مختلف طرح کی نمکیات ہیں، اس کی کتنی مقدار موجود ہے یہ انسان تو پتہ لگا لیتا ہے، لیکن انسان زندہ انسان پیدا کرنا اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ پھر روح کیا چیز ہے، روح کہاں سے آتی ہے، کب آتی ہے، یہ سمجھنا بھی ناممکنات میں سے ہے۔ پھر اس مٹی کے پتلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات، احساسات، عقل، شعور، ارادہ، اختیار، بے شمار قوتیں پیدا کر دیں جو از خود کام بھی کر رہی ہیں۔ اسی میں انسان کے ارادے کو ذرا بھر بھی دخل نہیں ہوگا۔ سامنے سے کسی خطرناک چیز کے منہ پر گرنے کا خطرہ ہو تو انسان کے سوچنے سے پہلے ہی اس کی آنکھ کے جو آئی بروز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، بند ہو کر اس کی آنکھوں کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ خوراک ہضم ہو کر معدہ خالی ہو جائے تو خود بخود بھوک لگ جاتی ہے اور پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ کھائے۔ تو بدن کو پانی کی ضرورت، تو انسان پانی پینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اس کی طبیعت اس کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اٹھ کر سب سے پہلے یہ کام کرے۔ تو آدم کے مٹی کے پتلے سے ہی اس کا جوڑا بنایا، ان دونوں میں اربوں کی تعداد میں انسان پیدا ہوئے جن میں سے ہر ایک کی شکل و صورت، آواز، لب و لہجہ، حتیٰ کہ کھانسنے کی آواز دوسرے سے الگ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے ایک مشین لگا دی ہو جیسے ایک ہی ماڈل کے انسان بن کر نکل رہے ہوں۔ تو صاف مطلب ہے کہ ہر انسان کی تخلیق میں اللہ کی انفرادی توجہ ہے۔ تو انسان کو بنانے والی ذات اس قدر قادر مطلق ہے، حکیم ہے، اور وہ صرف ایک ہی ذات ہو سکتی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اسی کی نشانیوں میں سے تمہارے جنس کی بیویاں پیدا فرمائیں، یعنی مٹی کے پتلے سے ہی اس کا جوڑا پیدا فرما دیا جو انسانیت کے لحاظ سے ایک ہی جنس ہے، لیکن جسمانی ساخت کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں کر دیں جو دونوں ایک دوسرے کے طالب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں۔ مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے سکون حاصل ہوتا ہے، اور دونوں میں ایک دوسرے کے لیے اس قدر کشش رکھ دی کہ وہ ایک دوسرے سے الگ رہ کر سکون حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی جوڑے کو لڑکی عطا کرتا ہے، کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں اور کسی کو ملی جلی اولاد، مگر نوع انسانی پر کبھی ایسا دور نہیں آیا کہ دنیا میں مرد اتنے زیادہ ہو گئے ہوں کہ انہیں بیویاں ہی نہ مل سکیں، یا عورتیں اتنی کم تعداد میں یا اتنی کثیر تعداد میں پیدا ہو جائیں کہ مردوں کی تعداد ان کے مقابلے میں کم رہ جائے یا زیادہ ہو جائے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک توازن برقرار رکھا ہے۔ ومن آیاتہ اور اس کی اس نشانیوں میں خلق السماوات پیدا کرنا آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، واختلاف اور اختلاف السنتکم تمہاری بولیوں کا، تمہاری زبانوں کا، والوانکم اور تمہارے رنگوں کا الگ الگ رکھا۔ ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں للعالمین تمام عالمین کے لیے۔ سب سے پہلے تو انسان ایک ہی جیسے عنصر کا مرکب ہوا، اس کا منہ، زبان، گلا، لب سب کچھ ایک جیسے، لیکن آواز، لب و لہجہ ہر شخص کا دوسرے سے مختلف۔ کسی کی آواز میں شیریں لہجہ ہے اور کسی کی جو ہے اس قدر بھاری اور ناگوار ہے
یعنی کہ سب انسانوں کے نطفے ایک جیسے ہیں، پھر ہر ایک علاقے اور ملک کی زبان ایک دوسرے سے مختلف، کہیں عربی زبان، کہیں فارسی، انگریزی، پشتو، یعنی کہ مختلف انواع ہیں، پھر ایک ہی علاقے کے چند میلوں کے فاصلے پر ہی زبان میں تبدیلی اور لہجوں میں تبدیلی پیدا ہو جانا۔ انسان، ہر جاندار اللہ کی انفرادی توجہ کا محتاج ہے۔ بے شمار ایسی باتیں ہیں جو رحم مادر میں ہی انسان کے حصے میں آ جاتی ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں منامکم، سونا تمہارے بیچ، باللیل رات کو، والنہاری اور دن میں، وابتغاؤکم اور تمہارا ڈھونڈنا، من فضلہ اس کے فضل کا تلاش کرنا، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ تو اسی کے تصرفات میں سے ہے کہ تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ کام کاج کرنے کے بعد انسان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آرام نہ کرے تو جینا ہی محال ہو جائے۔ لیکن آرام سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ وقت کام نہ کرے پھر بستر پر لیٹ جائے، بلکہ جب تک اسے گہری نیند نہ آئے اس کی تھکن دور ہوتی ہے اور نہ وہ مزید کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ صرف چھوٹے موٹے کام یا پھر لیٹے رہنے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ پھر نیند کیا چیز ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اور یہ ہے کیا چیز، یہ ایسا راز ہے جسے انسان ابھی تک نہیں سمجھ سکا۔ پھر جو دوائیاں اس نے خواب آنے کے لیے یا پھر اس سے نیند آنے کے لیے جو دوائیاں دریافت کر لی ہیں، گولیاں بنانی ہیں، پھر بھی اس کی ماہیت، اس کی جنس کو نہیں جان سکا کہ نیند ہے کیا شے۔ پھر نیند کی حالت میں خواب دیکھنا دوسرا حیران کن مسئلہ۔ اب یہ خواب انسان کن حواس سے دیکھتا ہے، انسان کو بس اتنا معلوم ہے کہ جب وہ زیادہ تھک جائے، اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، نیند اسے دبوچتی ہے۔ یعنی نیند کا آنا، نیند سے تھکن کا دور ہونا، پھر تھکن دور ہونے پر تازہ دم ہو کر خود ہی اٹھ جانا، یہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور کیا ہیں؟ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہیں۔ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے جس کا اس میں کوئی عمل دخل ہو۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیاں، یریکم وہ دکھاتا ہے، برق بجلی، خوفاً ڈر سے، وطمعاً اور امید سے، وینزل اور وہ اتارتا ہے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فیحیی پس وہ زندہ کرتا ہے، بھی اس کے ساتھ، ارض زمین کو، بعد موتہا اس کو مارنے کے بعد، یعنی اس کے مر جانے کے بعد اسے پھر سے زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک بے شک اس میں بھی لآیۃ لقوم یعقلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی آسمان میں بجلی چمکتی ہے، بادل کڑکتے ہیں تو تم ڈرتے بھی ہو کہیں بجلی گرنے یا زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے کھیتیاں برباد نہ ہو جائیں، امیدیں بھی وابستہ کرتے ہو کہ بارشیں ہوں گی، فصل اچھی ہوگی۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیاں ہیں، ان تقوم السماء کی یہ قائم ہیں آسمان، والارض اور زمین، بامرہ اسی کے حکم کے ساتھ، ثم اذا پھر جب، اذا دعاکم دعوتاً جب پکارے اسے کوئی پکارنے والا ایک مرتبہ، من الارض زمین میں سے، اذا انتم تخرجون یعنی کہ آواز دے تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔ کیا مطلب؟ اور اسی کی نشانیاں اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا، اذا دعاکم دعوتاً جب وہ پکارے تمہیں پکارنے والا ایک مرتبہ پکارنا زمین سے، تم کیا کرو گے؟ جھٹ نکل کھڑے ہوگے۔ یعنی جب قیامت برپا ہوگی، آسمان اور زمین کا یہ سارا نظام جو اس وقت اس کے حکم سے قائم ہے درہم برہم ہو جائے گا، اور تمام انسان قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے۔ وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، مَن فِی السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ اور جو کچھ زمینوں میں ہے، كُلٌّ لَهُ سب اسی کے لیے، قانتون فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِی اور وہی ہے جو یبدأ الخلق پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ اور وہ بہت آسان ہے، علیہ اس پر، وَلَهُ الْمَثَلُ اور اسی کے لیے مثل الْأَعْلَى بلند صفت، نہایت بلند شان جو ہے، بلند ہے، فی السماوات آسمانوں کے بیچ، والارض اور زمین کے بیچ، یعنی آسمان اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے۔ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم اور وہی ہے غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اس کے تکوینی حکم کے آگے سب بے بس ہیں، لاچار ہیں، جیسے موت ہو گئی، زندگی ہو گئی، صحت اور مرض ہو گیا، عزت اور ذلت وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہی ہے
کہ جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے دوبارہ پیدا کرے گا، اس پر یہ دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہے، اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمانوں میں اور زمین میں بھی وہی غلبے والا، حکمت والا ہے، یعنی اتنے کمالات اور عظیم قدرتوں کا مالک، تمام مثالوں سے اعلیٰ اور بدتر ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یعنی اس کی مثال کسی شے میں نہیں پائی جاتی۔ ضرب بیان کی لکم تمہارے لیے، مثلا مثال، من انفسکم تمہارے ہی پاس سے، یعنی تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال وہ بیان فرماتا ہے۔ حل لکم کیا ہے تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم اس سے جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، من شرکاء شریک سے، فی ما رزقناکم اس رزق سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، فانتم پس تم فیہ اس میں سواء برابر ہو جاؤ، تخافونہم ڈرو تم اس سے، کخیفتکم جیسے ڈرتے ہو تم انفسکم اپنے آپ سے۔ کذالک نفصل الآیات بالکل اسی طرح مفصل بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھے۔ کیا فرمایا کہ وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو، وہ اس حال میں، یعنی وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے وہ تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر کے مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتے ہیں کھول کھول کر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام، نوکر چاکر، تمہارے ہی جیسے جو انسان ہیں جو تمہارے مال و دولت میں شریک اور تمہارے برابر ہو جائیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے چاہے وہ فرشتے ہوں، پیغمبر ہوں، اولیاء ہوں، یا شجر و حجر اس کے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ سب اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں جبکہ وہ بھی اللہ کے غلام اور اس کی مخلوق ہے؟ پہلے جس طرح پہلی بات نہیں ہو سکتی، یعنی تم اپنے غلاموں کو اپنے جیسا رتبہ مقام نہیں دے سکتے، تو اللہ تعالیٰ کیوں اپنی مخلوق اور اپنی ان چیزوں کو چاہے گا کہ وہ اس کی شریک بن جائیں؟ پھر اس کے بعد فرمایا تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم آزاد لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ یعنی جس طرح مشترکہ کاروبار جائیداد میں سے خرچ کرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے شریک پوچھیں گے، کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو؟ یعنی نہیں ڈرتے، کیونکہ تم اپنے مال و دولت میں شریک قرار دے کر اپنا ہم مرتبہ انہیں بنا ہی نہیں سکتے، تو اس سے ڈر بھی کیسا؟ تو آگے فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، یعنی وہ اپنی عقلوں کو استعمال میں لا کر غور و فکر کا اہتمام کر کے ایسی آیات سے غور و فکر کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتا ان کی سمجھ میں توحید کا مسئلہ بھی نہیں آتا جو بالکل صاف اور انتہائی واضح ہے۔ بل اتبع الذین، بلکہ پیروی کی، اتباع کی، الذین ان لوگوں نے جو ظلموا ظلم کیا انہوں نے، اہواءہم کن کی، اپنی خواہشات کی، بغیر علم بغیر علم کے، فمن یہدی پس کون ہے کہ ہدایت دے دے، من اضل اللہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت کون دے سکتا ہے، وما لہم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ یعنی اس حقیقت کا انہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ علم سے بے بہرا اور ضلالت کا شکار ہیں، اور اسی بے علمی اور گمراہی کی وجہ سے وہ اپنی عقل کو کام میں لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیروکار بنے پھرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب ہو، آرزو ہو، اور جو اس طلب صادق سے محروم ہوتے ہیں انہیں گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ فَأَقِمْ پس سیدھا کر، وجہ کا اپنا چہرہ، للدین حنیفہ ایک طرف کے ہو کے دین پر، یعنی تو تم ایک طرف کے ہو کے دین کے رستے پر سیدھے منہ کیے چلے جاؤ، فطرت اللہ اللہ کی فطرت، التی جو فطر الناس پیدا کیا اللہ نے، علیہا جس فطرت پر انسانوں کو، لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ذالک الدین القیم یہ دین بغیر تغیر و تبدل کے ہے، یعنی اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کی توحید اس کی عبادت پر قائم رہو اور باطل دینوں کی طرف رجوع نہ کرو۔ فطرت کے اصل معنی ہوتے ہیں پیدائش کے، تو یہاں مراد ملت اسلام ہے، مطلب یہ کہ جس کی پیدائش بغیر مسلم اور کافر کے تفریق کے اسلام اور توحید پر ہوتی ہے، اس لیے توحید ان کی فطرت میں شامل ہے، جس طرح کہ عہد الست سے واضح ہے۔ بعد میں بہت سوں کو ماحول
اور فطرت کی اس آواز کی طرف جو ہے کئی ایسے عوامل پیش آ جاتے ہیں جو فطرت کی اس آواز کی طرف نہیں آنے دیتے، جس کی وجہ سے وہ کفر پر باقی رہ جاتے ہیں۔ اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی اس خلقت یعنی فطرت کو تبدیل نہ کرو بلکہ صحیح تربیت کے ذریعے سے اس کی نشو و نما کرو تاکہ ایمان اور توحید بچوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ وہ دین جس کی طرف یکسو اور متوجہ ہونے کا حکم ہے، یہی فطرت کا تقاضا ہے اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ اسی لیے اسلام اور توحید سے وہ لوگ آشنا رہتے ہیں جو نا آشنا رہتے ہیں، جو جانتے ہی نہیں ہیں، جو اس دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ منیبین رجوع کرنے والے ہیں الیہ اس کی طرف، واتقوہ اور ڈرو اس سے، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، ولا تکونوا اور مت ہو جاؤ من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی مومنوں اسی اللہ کی طرف رجوع کیے جاؤ اور اسی سے ڈرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ من الذین ان لوگوں میں سے فرقو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تفرقہ کر دیا، فرق ڈال دیا، دینہم اپنا دین، وکانو اور وہ ہو گئے شیعہ فرقے فرقے، اور ان لوگوں میں نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقے فرقے ہو گئے۔ کل حزب ہر گروہ بما اس چیز کے ساتھ لدیہم جو ان کے پاس ہے، فریحون وہ خوش ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اصل دین کو چھوڑ کر اس میں منمانیاں تبدیلیاں کر کے الگ الگ فرقوں میں وہ لوگ بٹ گئے ہیں، جیسے یہودی، کوئی نصرانی، کوئی مجوسی، یعنی ہر فرقہ ہر گروہ سمجھتا ہے وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل ہیں، اور جو سہارے انہوں نے تلاش کر رکھے ہیں جن کو وہ دلائل سے تعبیر کرتے ہیں ان پر وہ خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ بدقسمتی سے ملت اسلامیہ کا بھی یہی حال ہو چکا ہے، وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئی ہے، ان کا بھی ہر فرقہ اسی باطل میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہے، یہی سوچتا ہے کہ وہ حق پر ہے، لیکن حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔